شروع کرتے ہیں متی صاحب، فرمائیں جی کیا ہوا ہے چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو؟ دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا the chickens have come home to roost. تو اور یہ تو ہونا تھا الٹیمیٹلی. جو کچھ ماضی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور پاناما بینچ کے جو 4 دوسرے ڈینوسار تھے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا سپریم کورٹ میں، انہوں نے کیا تو دے ہیڈ ٹو بی فیسنگ سچ اے سچویشن. کیونکہ پاناما بینچ کے اندر جو کچھ ہوا وہ اب بہت کچھ سامنے آ چکا ہے. تو جن لوگوں نے اس وقت پاناما بینچ کے معزز ججوں کو استعمال کیا، مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اب نئی اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے کافی کچھ معلومات دے دی ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن کے پاس تو استعفیٰ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اور نہ صرف یہ کہ استعفیٰ دینے کے، بلکہ ان کو اس بات کی بھی بظاہر اجازت نہیں تھی کہ وہ استعفے میں یہ لکھ دیتے کہ میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دے رہا ہوں. ان کو تو ذاتی وجوہات کیا کوئی بھی وجہ لکھنے کی اجازت نہیں تھی. اجازت نہیں تھی؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہزار صفحے کی پاناما ججمنٹ لکھتا ہے ایک وزیر اعظم کو نائل کرنے کے لیے، اس سے 4 لائنوں میں کا استعفیٰ میں وجوہات نہیں لکھنے کے قابل تھا. اور چند 100 الفاظ ہیں، جو 4 لائنیں 5 سطریں ہیں، جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور آئی ڈو ناٹ وش ٹو بی اے جج. ایز اف جو جج بنے تھے تو یہ اپنی وش کے مطابق بنے تھے. تو ان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ جب حکومتوں کو گرانے کے لیے آپ ہزاروں اور سینکڑوں صفحات پر مشتمل فیصلے لکھتے ہیں سارے ججز مل کے، تو پھر اپنا استعفیٰ لکھتے ہوئے ان کی بھی کچھ تفصیلی وجوہات تو ہونی چاہیے نا. تھوڑا سا اخلاقی جرات دکھاتے، مورل کریج شو کرتے، اور یا پھر تھوڑا سا ٹروتھفل لوگوں کو بتاتے تو صحیح کہ آپ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے 10 مہینے بعد، اچانک جی کیا ہوا اور آپ لکھ رہے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ وش ٹو بی اے جج. کیوں بھائی؟ کسی نے آپ کو بلیک میل کیا؟ اور اگر کیا تو کیا آپ کی کوئی کمزوری تھی؟ آپ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو اس کمزوری پہ بلیک میل کر رہے ہیں، بلکہ آپ بھی اپنی کمزوری چھپا رہے ہیں لوگوں سے، اور آپ پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. تو کیا یہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو زیب دیتا ہے کہ وہ استعفیٰ لکھو اور یہ بھی نہ بتائے کہ کیا وجہ ہے؟ کم از کم یہ کہہ دیتے کہ میری ذاتی وجوہات ہیں. میں نے جیسے کہا اس کی بھی بظاہر ان کو اجازت نہیں دی گئی. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بری مثال قائم کی ہے ایک سپریم کورٹ کے جج نے، جو کہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے اپنے قلم سے کرتے رہے ہیں. وہ جب نوکری چھوڑنے لگے ہیں تو وہ ان سے اتنا نہیں کہا گیا کہ کس وجہ. ان سے اچھے تو جسٹس مظاہر نقوی تھے جن پہ اربوں روپوں کی کرپشن کا الزام تھا، کہ انہوں نے کم از کم یہ تو الزام لگا دیا نا کہ مجھے ڈیو پروسیس نہیں مل رہا تھا، اور ڈیو پروسیس کی کنسیڈریشن کی وجہ سے جو کہ اب پبلک نالج میں الزامات لگے ہیں تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں. کم از کم یہ تو کہہ دیا نا. لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے جو استعفیٰ دیا کیوں نہیں وہ وجہ بتائی؟ آئی تھنک ہی اوز اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ اگر پہلے استعفے میں نہیں لکھا، اور اگر وہ نہیں بتاتے تو اب سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ فرض ہے کہ یہ معلوم کریں کہ کن حالات میں ایک جج کو استعفیٰ دینا پڑا ہے، اور وہ کوئی وجہ بھی اس کی ویلڈ ریزن بھی نہیں دے پا رہا، اور وہ پریزیڈنٹ پاکستان کو لکھ رہا ہے. دیکھیں ہاں، یہ مطلب کہ جو لوگ مشکل حالات میں ریزائن کرتے ہیں، میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ انلیس کوئی بہت زیادہ کسی کو لگے کہ جی ان کو لگتا ہے وی آر کانفیڈنٹ کہ اتنی غلطی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ پھر لکھتے ہیں کہ جی ہم اس لیے جا رہے ہیں. نارملی اگر کوئی ویک وکٹ پہ ہو تو وہ تو نہیں بتاتے. بتانا چاہیے جن کی وجہ سے، کسی کو تو بتانا چاہیے. حسنات میں چاہوں گی کہ مالک کے پاس جاؤں، آپ کے پاس بات آپ ذرا بتائیے، آپ ایڈ کریں گے ٹو واٹ متی از سیئنگ کہ کیوں، کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ متی کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے بلیک میل کیا ہے، کسی نے پریشر ڈالا ہے، تو کیا واٹ از دا ٹاک؟ دیکھیں یہ بات تو ہے کیونکہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ ریزائن کر گئے، لیکن ان کی ریزگنیشن جتنے ان کے قریبی دوست سے بات ہو رہی ہے وہ سارے شاک میں، کسی سے انہوں نے مشورہ نہیں لیا. اور یہ اطلاعات ہیں لیکن اس پہ بھی کوئی کنفرمیشن نہیں کہ 2-3 دن پہلے جو ان کا گروپ تھا بندیال کا جو کیمپ تھا، 5 ججز اس وقت سپریم کورٹ میں، اب 3 رہ گئے، 2 ریزائن کر گئے. تو بات ان سے ہوئی، کوئی یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ان سے انہوں نے کنسلٹ کیا کہ اس طرح کا معاملہ. لیکن بہت سے ریٹائرڈ ججز جن کے ماضی میں بہت قریب رہے وہ سارے شاک میں ہیں. انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کل ان سے، لیکن ان سے رابطہ نہیں، فون آف تھا، وہ بات نہیں ہو پا رہی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی وجہ تھی جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتانا بھی پسند نہیں کی. وجہ یہ ہے، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اعجاز الاحسن سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کے حوالے سے تو ان کا جو جورسپروڈنس ہے بڑی سخت رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں 2018-17 سے لے کے اب 2023 تک
نیب لا امینڈمنٹ میں وہ ممبر تھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو لیکن مقتدر حلقوں کے حوالے سے وہ جو ہے ماضی میں بلکہ بظاہر یہ لگا کہ وہ ان کی جو مزاج تھا سوچ تھی ان کے ساتھ امانگ تھی. آخری 2 میٹر تھے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے ان کا سو موٹو, دوسرا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا جو معاملہ تھا اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا. اس میں وہ بولے نہیں, ریمارکس نہیں دیے, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد ایک واضح تھا کہ وہ ڈپریشن میں ہے 2 مہینے ڈپریشن میں بالکل واضح ان کی فیس, ان کی باتوں, جس طرح کیا ان کا ہم دیکھتے تھے جس طرح وہ عدالت میں بینچ میں بیٹھے ہوتے تھے. ماضی میں وہ بہت زیادہ دبنگ اور ہر چیز پروسیجرز والا جو تھا جب براڈ کاسٹ کیے پروسیجرز اور اس پہ جو ہوئی تھی جب ہیئرنگ تھی تو وہ تو کافی دبنگ طریقے سے ان کے اور چیف جی بالکل. لیکن وہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو کیا میرا خیال ہے اپنے ساتھ تو نقصان کیا انہوں نے, اور لوگوں پہ بہت سی خواہشیں تھیں, بہت سے لوگوں کی توقعات تھیں. پی ٹی آئی کو بڑی توقعات تھی کہ جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو ہمیں جو ایلیجیبلٹی وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیو پروسیس نہیں ملتا, وہ ساری چیزیں ہمیں اب ملنے شروع ہو جائیں گی 10 مہینے بعد. وہ اب اس کا کیا کریں, وہ تو دیٹس نائدر ہیئر, اور ہونا بھی ایسے نہیں چاہیے. لیکن مالک آپ کا کیا, واٹس یور ٹیک آن دس, یعنی کہ آپ کو کیا وجہ دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کچھ اینکرز کہہ رہے تھے کہ ریفرنس ہم نے دیکھا ہے جو ان کے خلاف تیار ہو رہا تھا. میرا خیال ہے انہوں نے حامد مین نے بھی کہا اور کامران شاہد نے بھی کہا, اور پھر ولاگ جو میں نے نہیں دیکھا لیکن طلعت حسین کا تھا کہ شاید کوئی کچھ آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں کوئی ریکارڈنگ کی. ڈان میں خبر آئی تھی ملک اسد کی کہ 2 ریفرنسز جو ہیں ایک آفیشیل نے کسی نے دائر کیے ہیں, اچھا, مگر وہ اس نیچر کے نہیں تھے کہ وہ ریزائن کرتے. جی ٹھیک, مالک واٹس یور ٹیک؟ میرا خیال ہے متی نے اس کو سم اپ کر دیا. دیکھیے حسنات کی بات ٹھیک ہے, فیلو جج سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ملاقات صبح کے وقت ان سے ہوئی اور کوئی اندیا نہیں تھا, کسی قسم کا نہیں تھا. ہی نیم کے جی جب بنائے وینٹ آفس تو اعجاز الاحسن صاحب 2 اور ججز کے ساتھ بیٹھے تھے, 1 لیڈی جج اینڈ 1 ادر جج, اور وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کسی قسم کا. آئی واز شاکڈ کہ جب یہ ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے, دیکھیے ججز کا ریزگنیشن جب اسپیکولیشن اتنی زیادہ ہو تو یہ ایک بہت بڑی ڈس سروس ہوتی ہے, اور ایسے موقع پہ مظاہر نقوی صاحب کا جانا وہ ایکسپیکٹڈ تھا, ایوری بڈی واز ریڈی فار دیٹ. اسی وقت اتنے کریٹیکل مومنٹ پہ جب اتنے امپورٹنٹ کیسز سپریم کورٹ میں اگر فیوچر چیف جسٹس ریزائن کرے تو ظاہر ہے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے جب ان کا وہ چھٹی کے اوپر سخت رویہ تھا چیف جسٹس کا کہ آپ 4.5 دن کی تنخواہ نہیں لیتے, ہم 6 دن کی تنخواہ لیتے ہیں, تو بہت سے لوگوں نے برا منایا. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ کی بڑی سیریس ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو ہی شوڈ ہیو بین کائنڈر. اور یہ آپ کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس کا اور ان کے جو اختلافات ہیں, جس طرح چیف جسٹس خط لکھتے جسٹس پال کو, اسی طرح یہ بھی خط لکھ رہے تھے. تو یہ تو کیمپس بڑے کلیئرلی ہیں. اینڈ آئی تھنک شاید حسنات بات کر رہے تھے کہ کیمپ کے 3 بچے بچ گئے ہیں, ہو سکتا ہے شاید ایک اور بھی آنے والے دنوں میں نہ رہے. تو ایک پرچ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک جوڈیشل پرچ شروع ہوا ہے, اور ان کے جانے سے ایک تو وقتی طور پہ جسٹس فائزی سے ڈیفینیٹلی بہت اسٹرانگ فیل کر رہے ہوں گے اور بھی ہوا ہوگا, اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز اور ہیں. تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید کچھ جگہ پہ یہ تاثر بڑا اسٹرانگ تھا کہ جی سپریم کورٹ کے 2-3 ججز کی وجہ سے ہائی کورٹ کے ججز بھی بہت زیادہ جا رہے ہیں, اگریسو ہوئے ہوئے ہیں. شاید ان کا بھی توڑ کیا گیا ہے کہ ان کو ہٹائیں تاکہ وہ ایک بیکنگ ختم ہو. بٹ اگین یہ جو آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں, جو وہ وہاں سے باتیں کر رہے ہیں, جو آن دا ریکارڈ اون نہیں کریں گے تو بڑے دھیان سے بات کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے جس طرح گئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ایک اس لیول کے جج کو اتنا اپولوجیٹکلی جانا چاہیے تھا, اور اگر پریشر میں بھی گئے ہیں اور کسی فکر کے بارے میں بھی گئے ہیں تو he did owe it to the people. یہ جوڈیشری کے لیے بہت باقی پولیٹیکل کے لیے تو چھوڑے اور پی ٹی آئی کے لیے چھوڑے تو کل کو ان کو کیا جو لیڈر تھی وہ, لیکن یہ جوڈیشری کے امپریشن کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ جینوئنلی اتنا ڈیمیج ہوا ہے کہ یار یہ بھی ریت کی دیواریں ہیں ساری, کیونکہ یہی ججز بیٹھ کے سناتے ہیں باقی لوگوں کو, آپ لوگ کھڑے نہیں ہوتے, آپ لوگ اسٹینڈ نہیں لیتے, آپ جمہوریت کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے. تو بھائی پھر
آپ لوگ اگر اسٹینڈ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اور اگر آپ ذاتی وجوہات سے بتائیں اور اگر آپ پہ پریشر ہے دین اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. پلپٹ پہ بیٹھ کے نصیحتیں کرنی بڑی آسان ہے اور کرسچن کرنا بڑا آسان ہے. آج کل چیف جسٹس صاحب نے بھی بتایا ہوا ہے نا, ہر کسی کو ٹریگر دیتے ہیں, ہر کسی کو تل دیتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کل کو پریشر ہوگا تو کون کس طرح کھڑا ہوگا. تو آئی تھنک آج سپریم کورٹ کو بہت زیادہ دھچکا لگا اور یہ ذات سے زیادہ اٹ از ڈیمیجنگ ٹو دا سپریم کورٹ.